الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ آج 14 اگست 2022 اس علاقے کی عظیم درسگاہ اقراء روضۃ الاطفال میں اس تقریب میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ میں اقراء کے پرنسپل مفتی صاحب رحمان عباسی صاحب، ان کی پوری ٹیم اور ان کے تمام عملے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں آج کے اس دن کی مناسبت سے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ چھوٹے بچے اور بچیاں یہی ملک کا مستقبل ہیں اور یہی ملک کا نقشہ ہیں۔ ان کے سامنے ملک کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر ہمیں دو باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی؟ اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کبھی آزادی کے بغیر رہے ہوں۔ ہمیں یہ ملک ملا اور آزاد ملک ملا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے ہم پر اتنے انعامات کہ ہم اس کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی اور اہم نعمت ہمارے اوپر ہمارا ملک ہے۔ لہٰذا جب یہ نعمت ہے تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو لوگ نعمت کی قدر نہیں کرتے ان سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم سے ہمارا یہ ملک کوئی چھین سکے۔ اس ملک کو نعمت سمجھ کر ہم نے سنبھالنا بھی ہے، سنوارنا بھی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو آج کے دن ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی قدر کرنی ہے۔ اور اس کی قدر کس طرح کرنی ہے؟ ہم نے اس ملک کو مستحکم کرنا ہے، ہم نے اس ملک کو روشن کرنا ہے، ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ کرپشن کا خاتمہ کر کے، بدعنوانی کا خاتمہ کر کے، جھگڑوں اور فسادات کا خاتمہ کر کے، پیار، محبت اور اتحاد کو پھیلا کر ہم نے اس ملک کو مستحکم کرنا ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ایک کمزور ملک نہیں چھوڑنا بلکہ ایک طاقتور ملک چھوڑنا ہے۔ جو دوسری بات ہم نے سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمیں کیسے حاصل ہو گیا؟ کیا زمین پھٹی اور بیچ سے ٹکڑا نکل آیا یہ ملک ایسے ملا ہے؟ یا آسمان پر سے کوئی چیز گری اور نیچے ایک نقشہ بن گیا کہ یہ ملک ایسے ملا ہے؟ کیا کسی نے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں یہ ملک دے دیا؟ یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے اور ہمیں اپنی نسلوں کو سمجھانی چاہیے کہ یہ ملک یوں نہیں ملا، یہ ملک قربانیوں کے نتیجے میں ملا۔ اور قربانیاں کیا ہے؟ آج شاید وہ لوگ زندہ نہیں رہے یا ان لوگوں تک کوئی پہنچ نہیں پا رہا جو اس وقت تقسیم ہندوستان کے وقت اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت یعنی 1947 کو موجود تھے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھا جائے تم اپنا گھر بار چھوڑ کر کیسے آئے، تم اس دھرتی سے اس دھرتی تک کیسے پہنچے؟ ان کی تاریخ سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ان کی باتیں سنو گے تو آنسو تھمیں گے نہیں۔
ان کی کہانی سنو گے تو دل قابو میں نہیں رہے گا۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے، اپنی زمینیں چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بچہ کہاں رہ گیا اور کوئی بچہ کہاں رہ گیا، کوئی عورت رستے میں رہ گئی، کوئی ہندوؤں کے پاس چلی گئی، کسی کو سکھوں نے اٹھا لیا، گھروں کو لوٹ لیا گیا، عورتوں کی عزتیں پامال کی گئی، بوڑھوں کو چھوڑ کر آنا پڑا۔ سالہ سال گزر گئے، اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے، پیارے نہیں ملے۔ کوئی کسی بستی میں آ کر رہا، کوئی کس بستی میں آ کر رہا۔ یہ جدید زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ لوگوں کو تلاش کر لیا جائے۔ جب گھر کے ایک فرد گم ہو جائے، گھر کی چھت گر جائے، گھر پر کسی کا قبضہ ہو جائے، اس سے جا کر پوچھو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اپنی اولادوں کو ضرور بتاؤ، آنے والی نسلوں کو ضرور بتاؤ، یہ پیارا وطن، یہ پیارا ملک، یہ وطن عزیز یوں نہیں ملا، اس کے پیچھے تلاش کرو۔ میرے سفید ریش بزرگوں کی قربانیاں تلاش کرو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی قربان عفتیں تلاش کرو، اس کے پیچھے خون کی ندیاں تلاش کرو، اس کے پیچھے قربانیاں، گم ہوئے بچے ہیں، تڑپتے لاشیں ہیں، بہتا خون ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہمیں پھر یہ ملک ملا۔ ملک کی قدر کرتے ہوئے ان لوگوں کو یاد ضرور کرو جن نے قربانیاں دی تھی، ہجرت کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر اس زمین پر آ گئے تھے، اس مٹی سے اپنی لو لگا لی تھی۔ یہ پرچم اس وقت اٹھایا تھا اور پرچم اٹھا کر نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب آیا تھا لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کا جوان، بزرگ، بوڑھا، مائیں اور بہنیں اسی ایک نقطے پر متحد ہوئی تھی اور اسی ایک نقطے پر متفق ہوئی تھی، اور وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ یعنی کس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا؟ وہ مقصد اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب ہندوستان میں ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، دو قومی نظریہ کے بنیاد پہ جب یہ ملک بنا تھا، اس وقت اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں کس چیز کی کمی تھی؟ صرف اس چیز کی کمی تھی کہ ہم اپنے مذہبی آزادی کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمیں ایسا ملک چاہیے تھا جس میں عدالتی نظام ہو، مگر اس عدالتی نظام میں قرآن اور سنت کا قانون ہو۔ ایک ایسا ملک ہو جس میں ہم آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں، ایسا ملک ہو جس میں مساجد، مدارس، خانقاہیں آباد ہوں، ایسا ملک ہو جس میں اپنے مذہب کا ہم پرچار کر سکیں۔ باقی سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے تھے، یہ اسلامی نظام نہیں تھا۔ ہم نے یہ ملک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، اور یہ کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب آیا تھا لا الہ الا اللہ۔ پوری قوم متفق ہوئی تھی ایک ہی نقطے پر، اور وہ نقطہ تھا لا الہ الا اللہ۔ 1947 میں حاصل ہونے والا ملک 2022 میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، کیا جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا؟ کیا ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو چکا؟ کیا ملک میں لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں قائم ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، پھر بہت خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا سوال نفی میں ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں، اس ملک کو تو ہم نے حاصل کیا، جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، پھر اٹھنے کی ضرورت ہے، پھر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، پھر جد و جہد کی ضرورت ہے، پھر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اپنے ملک کو اس مقصد کے لانے کی طرف ضرورت ہے جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، اور اس کا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تمام طبقات کو مل کے کرنی چاہیے، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان علامہ اقبال کے ان حقیقی خوابوں کی تعبیر بنانا چاہتے ہیں جو خواب دیکھ کر انہوں نے قوم کو دیکھ کر دکھا کر ساتھ چلایا تھا، اور قوم نے اسی نعرے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا۔ لہٰذا آج 14 اگست 2022
آپ اپنے ذہنوں میں یہ پیغام لے کر جائیں، ملک ایک نعمت ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے۔ دوسرا، پاکستان بنانے والوں کو، قربانی دینے والوں کو ہم ہمیشہ سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ نمبر 3، ہم ان پاکستان بنانے والوں کے اس بنیادی نعرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم آگے کو بڑھیں گے، ملک میں پرامن مستحکم ملک بنانے کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ ہم 14 اگست کو اس عزم کے ساتھ آج اپنے گھروں کو جائیں گے کہ ہمیں ایک خوبصورت اسلامی مملکت چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہوگی جب اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام کا نفاذ ہوگا۔ اور اسلام کا عادلانہ نظام کون سا نظام ہے، یہ کیسا نظام ہے، یہ کنفیوزنگ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کسی کنفیوزنگ میں نہ رہے کہ یہ کون سا اسلام لائیں گے، یہ والا، وہ والا، یا وہ والا اسلام۔ یہ وہ اسلام ہے ہی نہیں، اسلام ایک ہی ہے جو مدینہ منورہ میں آیا تھا، اور مدینہ منورہ میں اس کا نقشہ بنا تھا۔ اس اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا، اور چوتھے کا نام علی تھا۔ اور یہ ملک، یہ نظام، یعنی ریاست مدینہ کا یہ نظام وہاں سے چلا تھا اور بر صغیر میں پہنچا تھا۔ اسی بنیاد پہ اس ملک کے حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہوئی تھی، اور انہی جذبوں کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا، اور انہی جذبوں کی بنیاد پہ یہ ملک قائم رہ سکتا ہے، اور ان جذبوں کا نام نظام خلافت راشدہ ہے۔ اس جذبے کا نام نظام خلافت راشدہ ہے۔ کوئی ہمیں یوں نہ کہے آپ اور اسلام کہتے ہو، وہ اور اسلام کہتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور پاکستان کو کلمہ بنا کر پڑھ کر بنایا ہے، وہ جانتا ہے اسلام کون سا ہے، جو مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام لائے تھے، اور خلفائے راشدین نے اسے نافذ کر کے دنیا میں پھیلایا تھا۔ اور 64,65,000 مربع میل پر جس کا پرچم لہرایا تھا، وہی اسلام تھا، وہی اسلام ہے، وہی اسلام رہے گا۔ پاکستان کا مقدر اسلام بنے گا۔ پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، آئندہ بھی زندہ باد رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان رسالت، ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، پاکستان، 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 پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ صدیق کی صداقت کیا؟ عمر کی عدالت کیا؟ عثمان کی سخاوت کیا؟ علی کی شجاعت کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، وطن کے پاسبانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن قائم فرما، اس ملک کو ترقی نصیب فرما، اس ملک کو استحکام نصیب فرما، اس ملک کو صحیح حکمران نصیب فرما، اس ملک کو یا اللہ بلندیوں پر پہنچا۔ یا اللہ اس کو توڑنے والے، سازشیں کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہدایت کے قابلین نیست و نابود فرما، تباہ و برباد بنا، عبرت کا نشان بنا۔ اس میں تمام اداروں کا استحکام نصیب فرما، ملک کے ہر حصے کو مضبوط اور مضبوط تر بنا، پوری دنیا میں اسے عالمی نشان بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک یا رب۔